بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، میرا نام عاصم خورشید رانا ہے۔ یہ پیغام میں آج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں اپنے بڑے محترم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے پرائمرلی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان، اگر وہ سن سکیں۔ میں ان سب سے درخواست کرنے کے لیے مخاطب ہوں۔ میں یہ پیغام کسی پولیٹیکل موٹیویشن یا کسی اس وجہ سے ریکارڈ نہیں کرا رہا ہوں، ایک صرف یاد دہانی کے طور پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی ہونے کے ناطے ہو جو کہ محب الوطن پاکستانی ہے، اور ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور پاکستان کی تکلیف ہمیں دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ میں نے اپنی اس جو ہے بات کا آغاز کیا ہے ایک سورہ پڑھ کے قرآن کی، والعصر، سورہ العصر جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کمانڈ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، وقت کی، کہ تمام مسلمان، تمام انسان، بنی نوع انسان جو ہے خسارے میں ہے، امنس لاس میں، سوائے ان کے جو کہ ایمان لائے، جو نے تھوڑے سے نیک عمل کیے، کچھ نیک عمل، میں تھوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صالحات اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز کیا جو کہ مونس پلورل ہے، وچ مینس ویک پلورل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مانگا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ کیا چیز ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ سب خسارے میں، سب لاس میں ہیں ایکسیپٹ یہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے جو ہے کچھ نیک عمل کیے، جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، جب انہوں نے دیکھا کہ غلط کام ہو رہا ہے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا، یاد دہانی کرائی کہ غلط ہو رہا ہے، سے اپنے آپ کو سدھار لو۔ تو میں عاصم منیر صاحب، میرا نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایکچولی عاصم کا مطلب ہوتا ہے شیلڈ، پروٹیکٹر، ڈیفینڈر۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے قوم کے ڈیفینڈر بھی ہیں، سپاہ سالار ہیں ہماری فوج کے۔ ہم سب کو بڑا فخر ہے پاکستان کی فوج کے اوپر، اور ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہماری فوج کی کامیابی کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا طاقت دی ہے، پاور دی ہے۔ لیکن وہ ایک مشہور کول ہے اسپائڈر مین مووی کا کہ ود دا گریٹ پاور کمز دا گریٹ رسپانسبلٹی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بہت بھاری ڈال دی ہے۔ آپ کو میں ریمائنڈر اس لیے کرا رہا ہوں کہ سوچیں، کہیں کوئی جو ہے اپنی ایگو کے چکر میں، انا کی اس تسکین کے لیے کہیں آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو گئے جو انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں قرآن میں کہ میری زمین میں جسٹس اسٹیبلش کرو، انصاف قائم کرو، خواہ وہ آپ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے گواہی سچی دو، خواہ وہ آپ کے اپنے دوستوں، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے بھی اگینسٹ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 8 میں ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں کہ لوگوں کے اگینسٹ جو میلس ہے، یعنی کہ جو دشمنی ہے، کہیں وہ آپ کو انصاف کرنے سے روک نہ دے۔ تو انصاف کا دامن ہم ایسے مسلمان چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، سب نے مر جانا ہے، ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اور ایک دن ہم بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ہم سب کو اس دن سے ڈرنا چاہیے ایز اے مسلمان۔ آپ دیکھیں، آپ حافظ قرآن ہے، ایک اور سملیرٹی میرے اور آپ کے درمیان ہے نام کے علاوہ۔ میں قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اور پونڈر کرتا ہوں قرآن کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں، اگین آپ کے نام کا میں نے بتایا تھا پروٹیکٹر، شیلڈر، اور اس کا منیر، منیر کا مطلب ہے ایلومینیٹر، نور، روشنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نور کا لفظ جو ہے دنیاوی حساب میں سورج کے لیے یوز کیا ہے، اسپریچول سینس میں قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ تو منیر وہ ہے جو لائٹ دیتا ہے، ایلومینیٹ کرتا ہے۔ آپ اور میرے نام میں کامن یہ ہے کہ میرا نام عاصم خورشید رانا ہے۔
عاصم تو خیر آپ کو میں نے پہلے سمجھا دیا. خورشید سورج کے لیے یوز ہوتا ہے, سورج کو کہتے ہیں جو لائٹ دیتا ہے. تو ایز اے بردر, ایز سم باڈی ہو کیئرس ڈیپلی فار اندر مسلم بردر, فار دیئر پروٹیکشن اور سیفٹی, میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں اپنا احتساب کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. کہیں آپ سے اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں آپ نے انصاف کا دامن چھوڑ تو نہیں دیا ہے. اس دن سے خوف کھائیں جس دن ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا. اس دن کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی. ہم پورے زمین بھرا سونا دولت دینا چاہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نہیں بچ سکیں. ماں کو نہیں پوچھے گی, بیٹا ماں, کوئی رشتہ کسی کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اس دن کے ریمائنڈر کے لیے میں یہ میسیج آپ کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ آپ اپنا خود تصفیہ کریں اور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ہم سب کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرعون کا ہمیں جو ہے نا بار بار ریمائنڈر بتایا ہے, بہت اللہ نے طاقت دی تھی فرعون کو, ہر قسم کی پاور تھی, لیکن کیا انجام ہوا اس کا. کہیں ہم فرعون تو نہیں مان رہے, کہیں اس طاقت میں ڈوب کے ہم اس راستے پہ تو نہیں چل رہے جو فرعون کا راستہ ہے. بیفور اٹ از ٹو لیٹ, پلیز تھنک اباؤٹ اٹ, پونڈر آن دیز تھنگس. یہ زندگی آج ہے, کل نہیں رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. عمران خان چاہے اس میں 1000 خامیاں ہوں, آپ اس کے ساتھ, میں عمران خان کی یہاں پہ وہ ایڈوکیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں صرف یہ آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے اگر آپ ڈیپلی سوچیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انصاف ہے؟ عمران خان کی پرسنالٹی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی سیاست سے, گورننس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی شخص جو پاکستانی ہے وہ عمران خان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان کی ایمانداری پہ کسی کو شک نہیں ہے. عمران خان جو ہے غدار نہیں ہے, وہ ایک محب الوطن پاکستانی ہے جس نے پاکستان کے لیے ریسرچ سینٹر, میں امریکہ میں رہتا ہوں اور ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے. اس شخص نے ہمیں 2 آلریڈی اور تیسرا بننے جا رہا ہے کینسر سینٹر, جہاں پہ 75 سے 70% لوگوں کو مفت علاج ملتا ہے. نمل یونیورسٹی جیسے انسٹیٹیوٹ پاکستان جیسے غریب ملک میں بنا کے دیے. اس شخص کو توشہ خانہ میں ایک گھڑی کی چوری کے الزام میں اندر ڈالا ہوا ہے. پچھلے آلموسٹ 1000 دن ہونے والے ہیں, اور جو غیر اخلاقی سلوک اور جس ٹریٹمنٹ کا اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک 3rd کلاس مجرم کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. مہربانی کریں اور کریں. یہ اپنی انا, یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا دنیاوی فائدے, یہ سب کسی کام نہیں آئیں گے. آخرت میں ہم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. اور اس دنیا میں کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے, جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے, جب تک وہ آپ کو معاف نہ کر دے, اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. کوئی عمرہ, کوئی حج, کوئی روزے, کوئی قرآن پڑھا ہوا, کچھ کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف حقوق اللہ ہیں, جو حقوق اللہ ہیں جو اللہ معاف کر دیتا ہے آپ کی اور وجہوں سے. حقوق العباد جب تک انسان معاف نہیں کرتے, معاف نہیں ہوتے. تو پلیز میری سب تینوں جو ہمارے وہ محترم وہ ہیں, ان سے گزارش ہے, ایز اے بردر, ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی, کہ پلیز سوچیں. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں, ہم اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں. جب یہ وقت گزر گیا تو کوئی اس سے ریٹرن نہیں ہے. پلیز کھڑے ہوں انصاف کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے, بہت پاور دی ہے, عزت دی ہے, اس کے ساتھ انصاف کریں. میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم.